جی السلام علیکم، میں ہوں انیس ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پارلیمنٹ نے بل پاس کر کے قانون بنا دیا ہے اور کس طرح سے نواز شریف صاحب کی نااہلی کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور کیا آنے والے دنوں میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کیا ان سے تمام اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں؟ اگر لیے جا رہے ہیں تو کس طرح سے لیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، آج باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے وہ ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر عارف علوی صاحب نے آج دوسری دفعہ بھی اس کو بغیر دستخط کیے واپس اس بل کو بھیج دیا تھا کہ اب صدر صاحب دستخط کرتے یا نہ کرتے، اس بل نے پاس ہو ہی جانا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے، ہم نے دیکھا کہ اس جو بل ہے اس کو انہوں نے اس قانون بننے کو انہوں نے روک دیا تھا اور انہوں نے اس پر کہا تھا کہ اسٹے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی بھی جو بھی بل جب پروسیسنگ میں ہو، جب یہ بل بن رہا ہو، تو سپریم کورٹ کسی بھی بل کو اس طرح سے اسٹے آرڈر یا اس کو اسٹے یا اس کو روک نہیں سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، پارلیمنٹ پہلے آتا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے، تو کسی بھی لا کو اس طرح سے بنتے ہوئے سپریم کورٹ روک نہیں سکتی۔ تو یہ جو ایک بحث چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے، چونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی آج کہا کہ جی اس جو قانون آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو روکا ہوا ہے، تو یہ کسی بھی صورت نافذ العمل نہیں ہوگا اور جیسے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس جو منطق ہے یا یہ جو دلیل ہے جو چودھری صاحب نے دی، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے 2 تاریخ کو 2 مئی کو اس کی ایک سماعت بھی رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو لمحہ لمحہ اپڈیٹ کریں گے، اس دن بھی اپڈیٹ کریں گے کہ سماعت کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں ہے کیا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جو معاملہ ہے، یہ اب 2 جو ہے وہ ججز چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور ہوں گے، یعنی 3 جو ججز ہیں، جسٹس ہیں، ان کا ایک کمیٹی بنے گی اور وہ مل کر اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد اور اس کے علاوہ ان میں کون سے دوسرے جج ہیں جو اس میں آتے ہیں۔ تو وہ ہیں جی جسٹس سردار طارق صاحب، وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ یعنی اب جو بھی از خود نوٹس ہوگا تو اس کو سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب جب تک وہ ہیں، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، یہ 3 جو ہے وہ لوگ مل کر از خود نوٹس کا فیصلہ کریں گے۔ اور ناظرین، یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر 2 جج یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب ایک فیصلے پر متفق ہوں گے تو عمر عطا بندیال صاحب بے شک اس کو اپوز کریں یا اس کے خلاف ہوں، تو وہ فیصلہ وہی مانا جائے گا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے وہ طارق مسعود صاحب ہوں گے۔ تو اسی طرح 2-1 کا یعنی فیصلہ یہ مانا جائے گا اور اس حوالے سے از خود نوٹس کا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس بل میں جو کہا گیا ہے کہ جس کے خلاف از خود نوٹس پر فیصلہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اور اس پر دوبارہ سے بینچ بیٹھے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ سب سے اہم بات تھی کہ اب اس میں جو ہے وہ آپ کے نواز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے جہانگیر ترین صاحب بھی آ جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، دانیال عزیر صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہ ایک کہا یہ جا رہا ہے، ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ یہ بل محض اس لیے پاس کیا گیا ہے کہ ایک تو عمر عطا بندیال صاحب سے ان کی جو اتھارٹی ہے وہ لے لی جائے اور وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور اس کے علاوہ جو ہے نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے اہل کر کے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے آج بحث چل رہی تھی اور یہ آج کی پروسیڈنگز تھی۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔